کابل میں ایک بار پھر طالبان کی حکومت ہے. طالبان کو موسیقی پسند نہیں تو ہزاروں سال پرانی اس ثقافت اور میوزیکل ٹریڈیشن کے لیے طالبان کے اس نئے دور کا کیا مطلب ہے؟ جس نے آ گئے اس وقت انہوں نے کابل پہ اس نے کہا تھا موسیقی آرام ہے، موسیقی کی اجازت نہیں ہے. میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں. جہاں میوزک کی اتنی مضبوط روایت ہے کہ ہر قبیلے کی اپنی الگ موسیقی ہوتی ہے، وہاں اب ایسا لگتا ہے کہ موسیقاروں کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو موسیقی چھوڑ دیں یا پھر اپنا ملک. کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا. ابھی بھی آپ دیکھتے ادھر ہمارے گھر کچھ بھی نہیں ہے، ایک چادر نہیں جو اوپر ڈالیں گے، کوئی اے سی نہیں تاکہ گرمی سے بچائے، کوئی ٹی وی نہیں دیکھنے کے لیے تاکہ ٹائم تھوڑا سے پاس ہو جائے. اندر ایک بات ہے، باہر دوسری بات ہے. جس نے آ گئے اس وقت انہوں نے کابل پہ اس نے کہا تھا موسیقی آرام ہے، موسیقی کی اجازت نہیں ہے. کس وجہ سے آرام ہے؟ جب ان لوگوں کے پاس تو جائیں گے، اس کے گاڑی میں بیٹھیں گے، اس کے موبائل پہ دیکھیں، ساری موزیک ہے، سارے لوگوں کا موسیقی یہ سنتے، جتنے عورتوں جتنے لڑکیوں یہ گانے اس کے سنتے یار، موبائل پہ دیکھتے اس کے مووی. اور جب موزیشن لوگ پر آتی ہے کہہ رہے کہ موزیک آرام ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ افغانستان کے سازوں کو اس طرح خاموش کیا گیا ہے. میوزک صدیوں سے افغان ثقافت میں رچا بسا ہے. طالبان کے پہلے دور میں موسیقی سمیت بہت سی تفریحی سرگرمیوں پر پابندیاں رہیں. ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد افغانستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور روایتی موسیقی کے علاوہ لوگوں کو ماڈرن میوزک بھی سنائی دینے لگا. بوڑھے، جوان اور بچے پھر سے روایتی اور ماڈرن سازوں سے لطف اندوز ہونے لگے. مگر یہ آزادی 20 سال سے زیادہ میسر نہ رہی. طالبان واپس آ گئے اور ماڈرن میوزک تو درکنار، اب رباب کے سر بھی خاموش ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا طالبان پارٹ 2 کا میوزک کے بارے میں خیال کچھ بدلا ہے؟ دیکھیں، طالبان نے ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد موسیقی پر پابندی لگا دی. معروف افغان گلوکارہ آریانہ سعید طالبان کے آتے ہی امریکی فوجی طیارے پر ملک چھوڑ کر چلی گئیں. طالبان نے مبینہ طور پر لوک موسیقار فواد اندرابی کو گھر سے نکال کر گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور طالبان کے حملے کے بعد خوف کی وجہ سے افغانستان نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف میوزک کے دروازے بند ہو گئے. اور اس سب کا اثر آلریڈی نظر آ چکا ہے. We used to broadcast a lot of music on our radio stations and ہم اپنے ٹی وی چینل اور ریڈیو اسٹیشنز پر مختلف قسم کا میوزک نشر کرتے تھے، لیکن اب ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. طالبان کے آنے کے بعد ہر چینل پر میوزک تقریباً بین ہو گیا ہے. ہمارے ایک ریڈیو اسٹیشن پر 24 گھنٹے میوزک چلتا تھا، اب وہاں میوزک کی جگہ نیوز نشر کی جا رہی ہے. اب ہمارے چینلوں پر جو چل رہا ہے وہ یا تو نعتیں ہیں یا ملی نغمے. broadcasting at the moment on our general entertainment TV channels are not. گورنمنٹ چینلز پر طالبان کے ترانے نشر کیے جا رہے ہیں جن میں کسی قسم کا میوزک نہیں ہوتا. اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی نشر کی جا رہی ہے. Songs without music, and also they broadcast a lot of recitation of the Holy Quran. افغان موسیقی روایتی طور پر سیکولر رہی ہے. اس میں آواز سے زیادہ سازوں کا اہم کردار ہے. کچھ ساز آپ کو دکھاتے ہیں. جنوبی افغانستان میں موسیقی پشتون ثقافت سے وابستہ ہے اور اس کا مشہور ساز رباب ہے. مغربی افغانستان کی موسیقی کا ایران کی لوک روایات سے گہرا تعلق ہے. اس میں دوتار نامی ساز مقبول ہے اور خواتین اور بچے شادیوں اور خوشی کے موقعوں پر چنگ نامی ساز بجاتے ہیں. تو کیا یہ تمام ساز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے ہیں؟ جس عرصے میں یہ لوگ ہیں وہاں پہ مستقبل کوئی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سارا کچھ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ پرائیویٹ چینلز بہت زیادہ ہیں. پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ چینلز بنے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں شادیوں پہ پروگرامز میں ہال بک کر کے آرٹسٹوں کو بلا کے
موسیقی پروگرام وہ لازم و ملزوم ہے شادی کے ساتھ، وہ کرتے ہیں نا، تو حالوں میں ہوتے تھے ان کے پروگرام، وہ بھی بند ہو گئے میرے خیال میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے موسیقی جیسی چیز کو بین کیا بھی جا سکتا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام کا لنک شیئر کریں۔ افغان فنکاروں اور موسیقاروں کو کیا لگتا ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ I would kindly request from the member of the international community. میں دنیا سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ جب وہ طالبان سے مذاکرات کریں تو افغان عوام کے ثقافتی حقوق کے بارے میں بات کرنا نہ بھولیں۔ Afghan people, the cultural right of Afghanistan people, and to get assurance اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی جائے کہ افغانستان اس راہ پر نہ جائے جس پر وہ 1996 میں چلا گیا تھا، اور افغانستان میں ایک بار پھر ثقافت کا قتل عام نہ ہو۔ is not taking place in Afghanistan. حکومتیں آتی جاتی ہیں، ثقافت باقی رہتی ہے۔ آرٹ، میوزک، کلچر ہمیشہ زندہ رہنے کی راہ ڈھونڈ لیتے ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر چھپ کر کام کرنے والے انڈر گراؤنڈ گروپس ہوں یا پھر ملک سے باہر جانے پر مجبور آرٹسٹس کا کام۔ افغان موسیقی کی مضبوط روایت قائم ضرور رہے گی، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ کم سے کم کچھ وقت کے لیے افغانستان کے خوبصورت سریلے ساز بظاہر خاموش ہو گئے ہیں۔